الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بھائیو اور بزرگوں، نکاح کے سلسلے میں اس سے قبل کا درس بھی تھا، اور آج انشاءاللہ نکاح یا خطبہ نکاح کس طرح پڑھایا جائے، اور نکاح کی قبولیت کے اور نکاح کے بعد کی جو دعائیں ہیں، اور پھر رخصتی کے بعد میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس کی نوعیت اور اس کا طریقہ کیا ہو، اس سلسلے میں ذکر ہوگا۔ سب سے پہلے میں خطبہ نکاح کی تلاوت کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد خطبہ نکاح کا جو ترجمہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبہ نکاح جو ثابت ہے، جسے حدیث میں خطبہ حاجہ بھی کہا جاتا ہے، یہ خطبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے وقت بھی اور جمعہ کے وقت یا دیگر مواقع پر جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کوئی نصیحت کرتے، وعظ و تلقین کرتے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے سے اپنے خطبے کی ابتدا کیا کرتے تھے۔ اگرچہ کہ آج کے اس دور میں جو خطبہ حاجہ ہے اسے صرف نکاح کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے، کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز میں، جمعہ کی نماز میں، نکاح کے وقت، استسقاء کے وقت یا عمومی وعظ و تلقین کی جب مجلس ہوتی تھی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے سے اپنے خطبے کی ابتدا کیا کرتے تھے۔ وہ خطبہ یوں ہے، جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ حاجہ سکھلایا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ یہ خطبہ ہے جسے خطبہ حاجہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور نکاح کے وقت یہ خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس خطبہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ حاجہ سکھلایا۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر ہم بھروسہ رکھتے ہیں، اور اپنے نفس کی برائیوں سے اور اپنے اعمال کی برائیوں سے ہم اسی کے ذریعے پناہ طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 آیتوں کی تلاوت کرتے تھے، جس میں پہلی آیت سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 1 ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں میں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت داری کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ دوسری آیت جو سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 102 ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اس کے مطیع و فرما بردار ہو۔ تیسری آیت جو سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 70 اور 71 ہے، اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور بات سیدھی سیدھی کہو، اس طرح وہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ اس حدیث کو امام
ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور امام احمد وغیرہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کے بعد نکاح کا ایجاب ہوتا ہے، جس میں لوگ مختلف قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ سیدھا سادہ لفظ یہ ہے کہ جو شخص نکاح پڑھا رہا ہو وہ یوں کہے کہ میں آپ کا نکاح فلانا، یعنی جس لڑکی کا نام ہو اس لڑکی کا نام لے اور اس کے والد کا نام فلانا بنت فلاں کا نکاح بعوض مہر، جو مہر مقرر ہو، معجل یعنی نقد یا معجل ادھار، دونوں میں سے جو صورت متعین ہو اس کا ذکر کرے اور کہے کہ بعوض مہر، مثلا 5000 نقد مہر کے میں نے آپ کا نکاح فلانا بنت فلاں سے کیا، کیا آپ نے قبول کیا؟ دولہا جو نکاح کے وقت سامنے موجود ہے وہ کہے ہاں میں نے قبول کیا۔ اس طرح نکاح کی جو رسم ہے، نکاح کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ مکمل ہو جاتا ہے۔ رہا یہ کہ کیا یہ قبول 3 بار ہو یا 1 بار ہو، اس سلسلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہمیں ملتی ہیں، ان احادیث میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 بار کا استعمال کیا ہے، جیسا کہ قد تزوجتک بما معک من القرآن، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہارا نکاح بعوض اس قرآن کے جو قرآن تم نے یاد کیا ہے اس عورت سے کیا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اور دوسرے بہت سارے مواقعوں میں جہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاب کرایا ہے، وہاں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 بار کا ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 بار قبول کرایا۔ اس کے بعد بعض محفلوں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو شخص نکاح پڑھاتا ہے وہ دولہے کو کلمات کی تلقین کرتا ہے اور اسے کلمات پڑھاتا ہے، اور آپ جب نکاح کی محفلوں میں شریک ہوں گے دیکھتے ہوں گے کہ جو معاشرے میں 6 کلمات رائج ہیں ان کلمات کو دولہے سے پڑھایا جاتا ہے، اور پڑھانے کے بعد نکاح کی محفل کو ختم سمجھا جاتا ہے، جو قرآن اور کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سب سے پہلے وہ کلمات جو 6 کلمات یا بعض مواقعوں میں 7 اور بعض کتابوں میں 8 کی صورت میں ملتے ہیں، قرآن اور حدیث سے ان 6، 7 یا 8 کلمات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ دراصل ایک کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دوسرا کلمہ شہادت، یا دونوں کو آپ ایک ہی کلمے کے نام سے، کلمہ شہادت کے نام سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ان کے نام سے آپ جان سکتے ہیں۔ رہا بقیہ کلمات جو تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا کلمہ ہے، اس میں جب آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو ان میں سے چند کلمات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعاؤں کی صورت میں ثابت ملیں گے، یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحیثیت دعا وہ کلمات ثابت ہیں۔ بحیثیت کلمہ یا معاشرے میں جو چھوٹے بچوں کو کلمات یاد کرائے جاتے ہیں، اس حیثیت سے قرآن اور حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اور جب آپ چھٹے کلمے میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کلمے میں جو الفاظ ہیں وہ الفاظ بھی قرآن اور کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، بلکہ کلمات کا جو جوڑ ہے وہ جوڑ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو جو جوڑا گیا ہے، اس کو جو تیار کیا گیا ہے، کسی اجمی نے تیار کیا ہے۔ اگر کوئی اچھا عربی داں ہو ان کلمات کو پڑھنے کے بعد کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں ہیں، اور کسی اچھی عربی جاننے والے اور کسی عرب کے کلمات نہیں ہیں، بلکہ ان کلمات کا جو جوڑ ہے اس جوڑ ہی سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کلمات بنائے گئے ہیں اور کلمات موضوع ہیں۔ یہ کلمات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ اب جب یہ کلمات اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت نہیں ہیں، ایسے کلمات کو پڑھانا نکاح کے موقع پر دولہے سے، اس کا ثبوت کہاں ہو سکتا ہے؟ ان ساری چیزوں سے ہٹ کر جو سیدھا سادہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا طریقہ تھا وہ طریقہ اختیار کرنا، اسی میں برکت ہے اور اسی میں بھلائی ہے، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ نکاح کے بعد دولہے کو جو دعا دی جائے گی اس کے سلسلے میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہمیں ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رفع الانسان اذا تزوج قال بارک اللہ لک وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نکاح کرنے والے آدمی کو ان الفاظ سے دعا دیتے تھے: اللہ تجھے اور تم دونوں کو برکت عطا فرمائے اور تمہارے درمیان بھلائی پر اتفاق پیدا فرمائے۔ یہ دعائیہ کلمات تھے جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دولہے کو دیا کرتے تھے، اور انہی کلمات میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت رکھی ہے۔ بارک اللہ لکا و بارک علیکما و جمع بینکما فی خیر۔ ان کلمات کے ذریعے ہم دولہے کو بدائی دیں گے، اور دولہے سے انہی کلمات کے ذریعے ہم دعا دیں گے۔ دیگر جو رسم و رواج یا جو دولہا اٹھ کر سلام کرتا ہے، یہ ساری چیزیں یہ معاشرے کی ایک رسم ہے جو قرآن اور کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح جو طریقہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اسی میں بھلائی اور خیر و برکت ہے۔ اس کے بعد جب دلہن کو رخصت کر دیا جائے، پھر میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں، ان تعلقات کی ابتدا کیسے ہو، ان کے کیا آداب ہیں، ان کا کیا طریقہ ہے، اس کے سلسلے میں بھی ہمیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث ملتی ہے۔ اس کا بھی مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں پہلی چیز یہ کہ جب شوہر اپنی بیوی سے پہلی ملاقات کرے تو یہ دعا پڑھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں: اذا تزوج احدکم امرأة او اشترى خادما فليقل اللهم انی اسألک خیرها وخیر ما جبلت علیہ واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علیہ۔ یہ دعا پڑھی جائے جب شوہر اپنی بیوی سے پہلی ملاقات کرے، اور یہ دعا جب کوئی شخص کوئی غلام خریدے تو اس صورت میں بھی یہ دعا پڑھی جانی چاہیے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس عورت کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور جس طبیعت پر اس عورت کو پیدا کیا گیا ہے اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس عورت کے شر سے اور جس طبیعت پر اس کو پیدا کیا گیا ہے اس کے شر سے۔ یہ دعا بیوی سے پہلی ملاقات کے وقت پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد ہم بستری کے جو آداب ہیں ان میں بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بستری سے پہلے دعا کی تلقین کی ہے، جس سے ہمیں یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلقات کی کیا نوعیت رکھی ہے، کہ یہ تعلقات دراصل ایک جنسی تعلقات کے ساتھ ساتھ ایک روحانی تعلقات بھی ہیں، اور ان تعلقات میں جب انسان ایک حیوانی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فانہ ان یقدر بینہما ولد فی ذلک لم یضرہ شیطان ابدا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب تم لوگوں میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے تو یوں کہے: اللہ کے نام سے، یا اللہ ہمیں شیطان سے دور رکھ، اور اس چیز سے بھی شیطان کو دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اور کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم بستری کے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ تصور بھی ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی بیوی سے جو ہم بستری کرتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کی اس تعلیم کا ملاحظہ کیجیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم میں سے جب کوئی شخص اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے تو کیا ہمیں بھی اس میں کوئی اجر ملتا ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ بھلا بتلاؤ کہ اگر وہ شخص اپنے خواہش کو ناجائز طریقے سے پورا کرتا ہے، حرام طور پر پورا کرتا ہے، یعنی وہ شخص اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کرتے ہوئے کسی غیر کی بیوی یا کسی غیر عورت سے ہم بستری کرتا ہے تو کیا اسے اس کا گناہ ملے گا یا نہیں؟ صحابہ کرام نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی غیر عورت سے ہم بستری کرتا ہے تو اسے گناہ ملتا ہے، تو کیوں نہیں جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو اسے اس کا ثواب ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
عمل کے وقت اگر آپ نیت رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس میں اجر دیتا ہے۔ ہم بستری کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے دوبارہ ہم بستری کرنا چاہتا ہے تو دونوں کے درمیان ایک وضو کر لے، اور یہ وضو مستحب کے درجے میں آتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتی احدکم اہلہ ثم اراد ان يعود فليتوضا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے پھر دوبارہ ہم بستری کرنا چاہتا ہو تو دونوں کے درمیان وضو کر لے، اور اس وضو کا حکم مستحب ہے، یعنی جس کا کرنا ثواب کا باعث ہے اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بستری کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ جمعہ کی رات کو اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یہ مستحب ہے۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملتی ہے، اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ وغسل وبکر وابتکر ودنا واستمع وانصت کان له بكل خطوۃ یخطوها اجر سنۃ قیامها وصیامها۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے جمعہ کے دن غسل کیا، خود غسل کیا اور غسل کرایا، یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور بیوی پر بھی غسل واجب ہوا، اس نے غسل کیا، اور خود صبح سویرے جمعہ کی نماز کے لیے گیا اور دوسرے کو بھی جمعہ کی نماز کے لیے جلدی لے گیا، اور امام کے قریب بیٹھا، خطبہ غور سے سنا اور خاموشی کے ساتھ خطبے کو سنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر چلنے پر، ہر قدم پر جو قدم اٹھاتا ہے مسجد کی طرف، ایک سال کے روزے اور ایک سال کی نماز کا اجر لکھ دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے بیوی سے ہفتے میں ایک دن اور جمعہ کی رات صحبت کرنا، ہم بستری کرنا یہ مستحب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی ہمیں اس میں اجر کی بشارت دی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ چیز مد نظر رہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض ایسی چیزیں رائج ہو چکی ہیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، اور اسلامی تعلیمات سے، اسلامی احکام سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ چیز رائج ہے کہ جب بیوی بچے کو دودھ پلا رہی ہو، ایسی صورت میں ہم بستری کرنا ناجائز ہے، یا ایسی صورت میں ہم بستری کرنے سے بیوی یا بچے کی بیماری کا خدشہ ہے، جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی اجازت ثابت ہے۔ جسامہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، وہ کہتی ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس وهو یقول لقد هممت ان انهى عن الغیلة فنظرت في الروم وفارس فاذا هم یغیلون اولادهم فلا یضر اولادهم شیئا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کئی لوگوں کی موجودگی میں حاضر ہوئی، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرا یہ ارادہ تھا کہ میں لوگوں کو رضاعت کے درمیان، دودھ پلانے کے درمیان اپنی بیوی سے ہم بستری سے منع کر دوں، لیکن میں نے دیکھا کہ روم اور فارس کے لوگ اپنی بیوی سے دوران رضاعت، دودھ پلانے کے دوران ہم بستری کرتے ہیں، اور ان کے بچوں کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بیوی بچے کو دودھ پلا رہی ہو، ایسی صورت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے میں بچے پر کوئی نقصان نہیں ہے، اور ایسا کرنا جائز ہے۔ ساتھ ہی ساتھ دوسرا غلط خیال یا دوسری غلط تعلیم جو ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے وہ یہ کہ دن کے وقت اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یہ غیر انسانی طریقہ ہے، یا ناجائز ہے، یا خلاف ادب ہے، جبکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے، اور محدثین نے اس حدیث سے اس بات کی اجازت کا استنباط کیا ہے کہ دن کے وقت اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا جائز ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، کہ کسی بھی عورت کے لیے یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ اس کے شوہر کی موجودگی میں نفلی روزہ رکھے مگر شوہر کی اجازت سے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ روزہ دن میں رکھا جاتا ہے، جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دن میں بغیر شوہر کی اجازت کے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہوا کہ شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ دن میں بھی اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے،
اس کے حق میں خلل اندازی سے روکنے کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو شوہر کی موجودگی میں نفلی عبادت اور نفلی روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح جو ہم بستری کے آداب سے متعلق ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ہم بستری کے بعد سونا چاہے تو وضو کر لے، یہ اس کے لیے مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، وہ کہتی ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان ینام وهو جنب غسل فرجه وتوضا للصلاۃ۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم بستری کے بعد سونے کا ارادہ کرتے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شرمگاہ کو دھل لیا کرتے تھے، اور جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیوی سے ہم بستری کرے، ہم بستری کرنے کے بعد وہ یوں ہی نہ سو جائے بلکہ وہ اپنے شرمگاہ کو دھل لے اور وضو کر لے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد سوئے، یہ مستحب ہے اور ایسا کرنا یہ اسلامی تعلیم سے مطابقت رکھتا ہے، تو ہمیں اس کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ ہم بستری کے آداب میں جو آخری ادب ہے وہ یہ کہ عزل کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ عزل دراصل یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بیوی سے ہم بستری جب کرتا ہے اور انزال سے پہلے وہ اپنے شرمگاہ کو باہر نکال لے، تاکہ انزال عورت کی شرمگاہ میں نہ ہو اور اس طرح وہ کثرت اولاد سے پرہیز کی نیت رکھتا ہو۔ جزامہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی، کئی لوگ موجود تھے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عزل کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت تو دی، لیکن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں بھی ذکر کر دیا کہ گویا کہ یہ مخفی طور پر بچے کو زندہ درگور کرنا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث جو تعلیقاً امام بخاری نے روایت کیا ہے وہ حدیث یہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم عزل کیا کرتے تھے اور قرآن مجید نازل ہوا کرتا تھا، یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم عزل کیا کرتے تھے، اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو قرآن مجید نازل ہوتا اور قرآن مجید کی آیت میں اس کی حرمت ثابت ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے عزل کرنا چاہتا ہو تو اسلامی شریعت میں اس کی اجازت ہے، لیکن ایسا نہ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے وعدے خفی یعنی مخفی طور پر بچوں کو زندہ درگور کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح حیض اور نفاس کی حالت میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی حائضا او امرأۃ فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جس شخص نے اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں جمع کیا یا اپنی بیوی سے پچھلی شرمگاہ میں جمع کیا یا کسی کاہن کے پاس گیا تو اس نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس چیز کا نزول کیا گیا ہے یعنی قرآن مجید کا انکار کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حیض اور نفاس کی حالت میں اسی طرح اپنی بیوی سے پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا، ہم بستری کرنا، یہ حرام ہے، اور اسے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر سے تعبیر کیا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ چند آداب ہیں جو ہمیں اسلامی تعلیمات میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بیوی سے ہم بستری کے سلسلے میں ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان آداب کے مطابق اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ساری غلط مسائل یا وہ غلط خیالات جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں ان کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلط مسائل ہمارے معاشرے میں رائج ہیں میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ان غلط مسائل کو آپ اپنے معاشرے سے دور کریں، اور ان کی جو غلط فہمیاں ہیں انہیں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیں کہ قرآن اور حدیث سے یہ چیز جائز ہے، یہ چیز حرام ہے، اور ایسا کرنا یہ اسلامی شریعت کے مطابق ہے، اور ایسا کرنا یہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سلسلے میں اگر کسی بھائی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دوسری ہم بستری کی طرف پہلے وضو کرنا صحیح ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے اوپر تشریح فرمائیں۔
بھائی صاحب نے سوال کیا کہ دو ہم بستری کے درمیان وضو کرنا یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور حدیث میں اس کا ذکر ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ سب سے پہلے ہم اپنا یہ منہج بنا لیں، اپنا یہ طریقہ بنا لیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، قرآن اور صحیح حدیث سے جو تعلیم ثابت ہے، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، اگرچہ کہ ہمیں اس کا علم ہو یا علم نہ ہو۔ بعض مسائل ایسے ہیں جن کے فوائد کا ہمیں علم ہے، اور بعض مسائل ایسے ہیں جن کے فوائد کا ہمیں علم نہیں ہے کہ کس سبب کی وجہ سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا۔ دونوں صورتوں میں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ ضرور اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ بعض فوائد کا علم تو ہمیں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں جس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ تو یہاں اس صورت میں کہ دو ہم بستری کے درمیان جو وضو کیا جائے گا اس کے کیا فوائد ہیں، حدیث کی شرحوں میں یہ ذکر ہے کہ اس کے ذریعے نشاط پیدا ہوتا ہے، یعنی چستی پیدا ہوتی ہے، یعنی جب کوئی شخص وضو کرتا ہے تو چستی پیدا ہوتی ہے۔ ہم بستری کے بعد انسان سست ہوتا ہے، کمزوری اسے محسوس ہوتی ہے، جب وہ وضو کر لیتا ہے تو وہ کمزوری دور ہو جاتی ہے اور وہ شخص دوبارہ نشیط ہو جاتا ہے، چست ہو جاتا ہے، اور دوبارہ جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو اس صورت میں وہ اور زیادہ چست ہوگا، نشیط ہوگا۔ یہ ایک سبب حدیث کی شرح میں ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اور بے شمار فوائد ہوں، جو فوائد ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی صورت میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسے نکاح ختم ہونے کے بعد جو کھجور، سوکھی کھجور رہتی ہے، شوارے بولتے ہیں، وہ بانٹنا کیا صحیح ہے؟ مطلب بھائی صاحب نے سوال کیا کہ نکاح کے بعد شوہرے یا سوکھی کھجور یا مٹھائی یا کچھ لوگ کھڑی شکر وغیرہ بانٹتے ہیں، تو کیا اس کا ثبوت احادیث سے ملتا ہے؟ احادیث میں ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نکاح کے بعد شوہرے یا میٹھی چیز تقسیم کرنا جائز ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی نکاح کے بعد میٹھی چیز تقسیم کی جاتی تھی، خواہ چھوارے کی شکل میں ہو یا اگر چھوارا نہ مل سکے تو آپ کوئی میٹھی چیز مٹھائی کی شکل میں یا کھڑی شکر کی شکل میں، کسی بھی شکل میں آپ میٹھی چیز نکاح کے بعد تقسیم کر سکتے ہیں، اس کا جواز ملتا ہے۔ وقت ختم ہو چکا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔